تنگ دستی کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان اپنے پہنے ہوئے کپڑے سے اپنے آپ کو صاف کرے، اپنے بدن کو صاف کرے، اپنے چہرے کو صاف کرے۔ وضو کر کے آئے تو کوئی تولیہ نہ ملا، کوئی چادر نہ ملی، کوئی رومال نہ ملا، تو آپ نے اپنے دامن سے ہی اپنے آپ کو صاف کر لیا۔ تو اس طرح کا کرنا ایک تو یہ تزیین کے خلاف ہے، نظافت کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شریعت کے بھی خلاف ہے۔ شریعت اس بات کو ناپسند کرتی ہے۔ ہمارے کپڑے جتنے اجلے ہوں گے، ہم جتنے اچھے کپڑوں میں ہوں گے، انسان کا لباس اس کی شخصیت کی شناخت ہوتی ہے۔ تو اب آپ کی عادت بن جائے گی، آپ چلتے پھرتے کوئی چیز نہ ملی تو آپ نے دامن میں اپنے ہاتھ صاف کر لیے یا اپنا چہرہ صاف کر لیا، تو دامن تو داغدار ہو جائے گا نا۔ تو اگر لباس گندا ہو تو یہ دیکھنے والے کو برا لگتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس طرح سے عمل کیا جائے تو معاشرہ بھی اس شخص کو برا سمجھتا ہے، اور پھر ایک سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ تنگ دستی کا سبب ہے۔ اگر ایسا کیا جائے تو تنگ دستی بڑھے گی، اور اس کو چھوڑ دیا جائے تو تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ جب تنگ دستی ختم ہوگی تو کشادگی آئے گی۔ اور دوسرا ہے وَخِيَاطَةُ الثَّوْبِ عَلَى بَدَنِهِ، اپنے پہنے ہوئے کپڑے کو سینا۔ آستین کی بٹن ٹوٹ گئی یا گریبان کی کوئی بٹن ٹوٹ گئی تو آپ نے پہنے سی لیا یا کسی سے سلوا لیا، چند ایک مرتبہ ہو تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کی عادت بنا لی جائے تو یہ تنگ دستی کا سبب ہے۔ تو اگر کپڑے میں کہیں سلائی کی ضرورت پڑ جائے تو باقاعدہ کپڑا اتار کر اسے سیا جائے۔ جسم میں پہنے کپڑا اگر سیا جائے تو یہ تنگ دستی کا سبب ہے۔ امام زردوجی فرماتے ہیں تنگ دستی کا سبب یہ ہے وَخِيَاطَةُ الثَّوْبِ عَلَى بَدَنِهِ، اپنے پہنے ہوئے کپڑے کو پہنے ہوئے حالت میں ہی سینا، یہ تنگ دستی کا سبب۔ دو سبب ہو گئے۔ تیسرا سبب بیان کیا، فرمایا وَالْإِمْتِشَاطُ بِمِشْتٍ مُنْكَسِرٍ، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے اپنا سر جھاڑنا، اپنے بال سنوارنا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی ہو تو اس سے اپنے بال جھاڑنا، سنوارنا، یہ تنگ دستی کا سبب ہے۔ اس میں ایک تو تنگ دستی کا سبب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں نقصان کا بھی خدشہ ہوتا ہے، چوٹ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نازک مقامات ہوتے ہیں نا، تو نازک مقامات پر انتہائی احتیاط کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ تو اگر ٹوٹی ہوئی کنگھی ہے تو اسے اپنے آپ سے جدا کر دیجئے۔ کنگھیاں زیادہ مہنگی نہیں ہوتی ہیں، یہ آپ اپنے گھر میں رکھیں گے، صاف ستھری کنگھی ہوگی، اچھی کنگھی ہوگی، سلامت کنگھی ہوگی، اس سے اگر آپ اپنی داڑھی صاف کریں، اپنے سر کے بال سنواریں تو یہ برکت کی علامت ہے۔ اور اگر ٹوٹی ہوئی کنگھی ہوگی اسی کو آپ استعمال کرنے والے ہوں گے، یہ بے برکتی کی علامت ہے۔ تین باتیں تو ہو گئیں جو بے برکتی کا سبب بیان کیا، اور یہ تین باتیں امام زرنوجی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا تنگ دستی کا سبب، تنگ دستی کے تین اسباب ہیں، اور اس میں سے ایک سبب خیاطۃ الثوب علی بدنہ، پہنے ہوئے کپڑے کو سینا۔ نمبر دو وتجفیف الوجہ بالثوب، اپنے چہرے کو پہنے ہوئے کپڑے سے صاف کرنا، اور تیسرا والامتشاط بمشط منکسر، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے اپنے سر سنوارنا یا داڑھی کے بال سنوارنا۔ یہ تین اسباب ہیں تنگ دستی کے۔ اب یہ تین اسباب اگر آپ کے پاس ہوں گے، آپ کی زندگی میں ہوں گے، تنگ دستی کا سبب ہے، اور اسی وجہ سے تنگ دستی ہے۔ اب اس کو دور کر دیں گے تو اکابرین امت نے یہ بیان کیا کہ اگر یہ عمل نہ کیا جائے گا تو انشاءاللہ تنگ دستی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، کشادگی آئے گی۔ تین باتیں ہو گئی۔ ایک بات اور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، چنانچہ اسے بیان کیا امام ابو یعلا نے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خرجت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں ساتھ چل رہے تھے، ویدی فی یدی، اس حال میں کہ میرا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ پر تھا۔ چلتے ہوئے اپنے محبوب کے ہاتھ تھام لیتے ہیں نا، محبت کی علامت ہوتی ہے۔
تو فرمایا کہ میرا ہاتھ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں تھا، ہم اسی طرح چل رہے تھے۔ فَأَتَى عَلَى رَجُلٍ رَسِّ الْحَيْئَةِ فَقَالَ، تو آپ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو انتہائی بدحالی میں تھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، اے فلان ما بلغ بک ما ارا، تمہیں یہ کیا ہوا ہے جو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا حال بگڑا ہے، بے بدحالی میں ہو، تمہیں اپنا ہوش نہیں ہے؟ قال، تو اس نے کہا السقم والضر، یا رسول اللہ اس بدحالی کا سبب یہ ہے کہ میں بیمار ہوں اور تنگ دست ہوں۔ تنگ دستی کی وجہ سے انسان بیمار ہو ہی جاتا ہے، مختلف تفکرات ہوتے ہیں، بچوں کے مسائل دیکھنے ہیں، گھر کے مسائل دیکھنے ہیں، سارے مسائل ہوں اور ساتھ ساتھ تنگی ہو تو انسان صحیح بندہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدحال دیکھا تو آپ نے پوچھا ما بلغ بک ما ارا، میں تمہیں اس حال میں کیوں دیکھ رہا ہوں، کیا حال ہے، کیوں ایسا ہے؟ قال، تو اس نے کہا السقم والضر، میری بدحالی کا سبب بیماری ہے اور تنگ دستی ہے۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اعلمک کلمات تذهب عنک السقم والضر، کیا میں تمہیں چند کلمات نہ بتاؤں کہ وہ کلمات تم سے بیماری اور تنگی دور کر دیں گے؟ چند باتیں نہ بتاؤں، چند کلمات نہ بتاؤں کہ ان کلمات کی وجہ سے تمہاری بیماری اور تمہاری تنگی دور ہو جائے گی؟ قال بلا یا رسول اللہ، عرض کیا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قل، تم پڑھا کرو توکلت علی الحی الذی لا یموت، میں اس رب پر بھروسہ کرتا ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ توکلت علی الحی الذی لا یموت، یہ پڑھو اور پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی سب سے آخری آیت پڑھو، اور وہ یہ ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ فرمایا کہ سب سے پہلے توکلت علی الحی الذی لا یموت پڑھو اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت پڑھ دو۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہے گا، لیکن دوبارہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، سنیں گے، ریکارڈنگ سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا، اور بار بار سنیں گے تو یہ آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ بات ہوتی ہے ترجیح کی، اگر ہم یاد کرنے میں آئے تو بہت کچھ یاد کر لیتے ہیں، لیکن اگر توجہ نہ ہو، شوق نہ ہو تو آسان چیزیں بھی ہم سے یاد نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ عمل بتایا، پھر وہ صحابی چلے گئے۔ فَأَتَى عَلَيْهِ رسول اللہ، تو ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کے پاس سے گزر ہوا۔ وَقَدْ حَسُنَتْ حَالَتُهُ، آپ نے دیکھا اس کا حال بہت اچھا ہے، اچھا لباس ہے، چہرے سے بھی خوشحالی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ فَقَالَ مَهْيَمٌ، آپ نے فرمایا اے شخص تیرا حال کیا ہے، کس حال میں ہو؟ فقال، اس نے فرمایا لم ازل اقول الکلمات الذی علمتنی، یا رسول اللہ میری خوشحالی کا سبب یہ ہے کہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات تعلیم فرمائے تب سے میں ہمیشہ پڑھتا رہا ہوں، اور پڑھتا رہا۔ اللہ کے کلمات کی تاثیر اور آپ کی تعلیم کی برکت سے اللہ نے میری بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو کوئی وظیفہ بتائیں یا قرآنی آیت پڑھنا بتائیں تو اس کے لیے بہت مشکل ہے، اسے یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیے صحابہ نے یاد کیا نا، یہ صحابی ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ عمل بتایا انہوں نے یاد کیا، اور پھر پکا اعتماد کر کے، مکمل بھروسہ کر کے پڑھتے رہے تو اللہ نے زندگی میں تبدیلی عطا فرمائی نا، بدحالی خوشحالی سے تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح ایک دو دن کا عمل نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ یہ وظیفہ پڑھیں تو مطلب یہ ہے کہ پڑھتے رہیں، اور اس وظیفے پر اور رب کے فضل و کرم پر یقین رکھیے، اللہ ضرور حال پھیر دے گا۔ وہ دنوں کو رات سے بدل دیتا ہے، رات کو دن سے بدل دیتا ہے، وہ وقت کو پھیرتا رہتا ہے، تو انسان کی زندگی پھیرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خوشحالی سے بدحالی سے خوشحالی کی طرف آنے کے جو اسباب قرآن و سنت میں موجود ہیں، سب سے پہلے ہم اسے پڑھیں،
پھر اس کے بعد اس پر پختہ یقین کریں اور اسے پڑھتے رہیں۔ جب پڑھتے رہیں گے تو یہ ہوگا، ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز تعویذ سے ہو جائے تو ہر کام تعویذ سے نہیں ہوتی ہے، کچھ عمل آپ نے خود بھی کرنا ہے، تو یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور برکتیں دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔